کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں بات کی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹنے کے انداز میں بات کی۔ اور قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے تم؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے؟ اللہ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو بلندی دیتے ہیں، اور کئی دوسری اقوام جس کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پستیوں میں، ذلت میں اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں۔ یا قرآن تمہارے لیے گواہی دے گا اللہ کے سامنے، یا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ہم کیوں کہہ دیتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا، یہ علماء کا کام ہے؟ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ کیا کوئی ہے اس کو سیکھنے والا؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی عالم کو مولوی ہے اس کو سیکھنے والا۔ وہ جو اہل القرآن ہے، قرآن والے اور خاص قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے والے، کہا یہ لوگوں میں اللہ کے سب سے قریب۔ قرآن کو سیکھنے کی بات ہوئی، یہ نہیں کہا کہ پورے قرآن کو سیکھ کر ہی اللہ کے سامنے آنا ہے۔ آپ سیکھنا شروع کر دیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک آیت پر، تب بھی انشاءاللہ وہی فضیلت ہے۔ زندگی ختم ہوتی ہے پورے قرآن کے بعد، تب بھی وہی فضیلت ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے نا، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو قرآن کریم کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اگر میں قرآن کے لیے نہیں اٹھتا، میں اس کو سمجھنے کے لیے نہیں اٹھتا، میں محمد رسول اللہ کے فرامین پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا، علم کی طرف میرا قدم بڑھتا ہی نہیں ہے، تو ذرا سوچیں اللہ کے نبی کی بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی، پھر اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو قائم کیا ہے، بہت سارے انبیاء بھیجے اور 4 بڑی کتابیں اور مختلف صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ ان انبیاء کے بھیجنے کا مقصد، ان صحیفوں کے اور ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اصول ان کو سمجھانا اور سکھانا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے ہاں بھی اصول یہی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہم جس پر جس قدر زیادہ احسانات کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے احسانات کی قدر نہ کرے، شکر ادا نہ کرے، تو ہم اتنے ہی زیادہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ ہماری قدر اور منزلت میں باقی امتوں کی نسبت بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ پھر اللہ نے جتنے صحائف، جتنی تعلیمات، جتنی کتابیں نازل کی، اس میں سب سے شاندار کتاب قرآن کریم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور اللہ کے احسانات میں سے یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر صرف یہ چیزیں ہمیں عطا نہیں کی، بلکہ ان چیزوں کی بدولت باقی ساری کی ساری امتوں پر ہمیں فضیلت دے دی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ قیامت کے دن باقی تمام کی تمام امتیں جو آئیں گی، ان کے انبیاء نے ان کو اللہ کی تعلیمات پہنچائی یا نہیں پہنچائی، یہ گواہی دے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور یہ گواہی اس بنا پر کیونکہ یہ قرآن کو پڑھتے ہوں گے، اس کے مطابق زندگیاں گزارتے ہوں گے، تبھی یہ گواہی دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث کیا، قرآن کریم کو ہمارے لیے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مزید انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں۔ اب اگر ہم ان چیزوں کی قدر نہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہ کریں، وہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کے حق ادا نہ کریں، تو پھر جس قدر زیادہ ہمیں فضیلت دی گئی، اسی قدر اگر ہم چیزوں کو نہ مانیں، اسی قدر زیادہ سزا کے مستحق ہم بنتے ہیں۔ اور دنیا جہان کی کتب اگر ہم ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں واحد ایک ایسی کتاب قرآن کریم ہے جس کے ایک ایک حرف پر نیکیاں ہیں، درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی معافی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی کتاب جس میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اس کتاب کو سمجھتے کیوں نہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرو. اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں بات کی. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹنے کے انداز میں بات کی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے تم؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے؟ باقی سارے کے سارے اعمال ایک طرف، صرف قرآن پر غور و فکر نہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے، اس لیے تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. اور اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا. کہا کائنات کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں یا قرآن کو سکھاتے ہیں. پھر ایسا بندہ جو مسجد کی طرف آ رہا ہے، اگر اس کی نیت کچھ سیکھنا، کچھ سکھانا، اللہ کو راضی کرنا یہ نیت ہے تو درست. اگر یہ نیت نہیں ہے، بغیر کسی مقصد کے عادتاً چلا آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کی مذمت کی. کہا جو میری اس مسجد کی طرف آئے اس لیے کہ اس کے پاس کوئی خیر کی بات ہے، وہ کسی کو سکھا دے گا یا کسی سے کچھ سیکھ لے گا، سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد کا رخ جو کرتا ہے، کہا فَهُوَ فِي سَبِيلِ كَمُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایسے ہی ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ میدان میں کھڑا ہے. اور جو اس کے علاوہ کوئی خیر کی بات سیکھنے کی تمنا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، نہ یہ مقصد لے کر آ رہا ہے، صرف اور صرف ایک عادتاً وہ آ رہا ہے، کہا یہ ایسے ہی ہے اس شخص کی مانند جو کسی مقام پر جاتا ہے صرف اور صرف لوگوں کے مال پر نظر رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی قرآن جہاں ہمارے لیے فضیلتوں کا حامل بھی ہے، وہیں پر اس پر عمل نہ کرنا ہمارے لیے پستیوں کی ایک بڑی دلیل بھی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو بلندی دیتے ہیں اور کئی دوسری اقوام جس کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پستیوں میں، ذلت میں اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں. اور اس کے انجام کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا القرآن حجت لک او علیک، قرآن کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے، کوئی اس سے جڑے یا نہ جڑے لیکن قرآن جڑا ہے، دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں. اور یہ تعلق قیامت تک قائم رہے گا، اور قیامت کے دن یہ تعلق واضح ہوگا کس صورت میں؟ القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تمہارے لیے گواہی دے گا اللہ کے سامنے، یا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا. اس کا تعلق دنیا میں جڑا ہے، تم اس سے جڑو یا نہ جڑو، یہ تعلق جڑا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ تم امت محمد میں شامل ہو. اور جب کل قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی قرآن تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں اگر اس کو سیکھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا ہوگا، تو حجت اللہ کا وہ تیرے لیے دلیل بنے گا، تیرے لیے گواہی دے گا، اللہ کے سامنے تیری تعریف کرے گا، تجھے جنت میں لے کر جائے گا. وگرنہ او علیک، تیرے خلاف گواہی دے گا اللہ تعالیٰ سے. اور صرف قرآن ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے رب یہ میری قوم ہے، ان هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور ترک کر دیا. یہ شکایت کون لگا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن خود بھی اس کے لیے گواہی دے رہا ہے یا اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ قرآن کریم کا ادب کرنا، اس کو پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا یا اس کو زبانی یاد کرنا بڑے فضیلت ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت اس کے مقام، وہ جو سمجھنے والی فضیلت ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں تاجر ہوں اور ابھی کچھ دن پہلے میں ایک علاقے کی طرف تجارت کے لیے گیا، اور یہ بتانے کا مقصد یہ کہ تاکہ آپ بھی اپنے صحابہ کو اس جانب تجارت کے لیے بھیجیں.
وہ علاقہ بڑا شاندار ہے، بڑا زرخیز ہے، اور وہاں پر مجھے جتنا فائدہ ہوا نا کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا، بڑا فائدہ ہوا وہاں پر مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تجھے اس سے زیادہ فائدے والا سودا نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ کہا قرآن کریم کی 10 آیات کو سیکھ لینا، کائنات میں جتنے بھی تاجر ہیں جتنا بھی نفع ان کو ہوتا ہے سب سے زیادہ فائدے مند اور سود مند یہ جو نفع ہے نا قرآن کریم کی 10 آیات صرف سیکھ لینا، کہا اس سے بڑھ کر کوئی فائدے مند سودا نہیں۔ اور پھر وہ بندہ گیا، 10 آیات اس نے سیکھی، اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ کو سنائی اللہ کے نبی 10 آیات میں نے سیکھ لی، صرف 10 آیات، مکمل قرآن کی بات نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم کو سمجھنا یہ ہر لحاظ سے فضیلت کا حامل بھی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ بندہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، صرف اوپر سے نہیں گزر رہا، وہ سمجھ رہا ہے، اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیا احکامات نازل کیے۔ الماہر بالقرآن، قرآن میں ماہر، اس کو سمجھنے والا۔ کہا مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ جو شاندار اور بہترین اللہ کے مقرب جو فرشتے ہیں، قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ یہ بندہ کھڑا ہو۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اگلے ٹکڑے میں وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 40 سال 45 سال عمر ہوگی، وہ کہتے ہیں اب ہمیں کہاں سمجھ آئے گا یہ۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں ان لوگوں کی بھی بات کر دی، کہا وہ جو قرآن کو سیکھتا ہے لیکن قرآن ان کو سمجھ نہیں آتا، بار بار سیکھتا ہے، اڑ اڑ کر پڑھتا ہے، اس کو بار بار بھول جاتا ہے، وہ بار بار سیکھتا ہے، کہا لہو اجران، یہ جو فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا معاملہ ہے نا یہ اس کے ساتھ بھی ہوگا، یہ اجر اس کے لیے بھی ہے، لہو اجران، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اس کے علاوہ بھی اجر۔ یعنی وہ بندہ جو سیکھنے آ گیا، اس کو بڑی اچھی سمجھ آ رہی ہے، اس کو یاد ہے، یہ بندہ اللہ کے ہاں بڑی فضیلت کا عامل ہے، لیکن وہ بندہ جو آ گیا اپنی عمر کی وجہ سے، اپنے دماغ کی کمزوری کی وجہ سے، وہ بیٹھا ہے، جم کر بیٹھا ہے، روزانہ کی بنیاد پر آ رہا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھ نہیں آ رہا، آتا ہے تو بھول جاتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جتنی مشکل اس کو ہوئی نا اس سے کہیں زیادہ اجر ہم اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، یہی فضیلت جس کو ڈبل دیں گے ہم 2 بار۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو جنت میں جانے کی ایک بشارت بھی بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرنے والا ہے، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا، وہ ماحل مصدق، اور یہ تصدیق کرنے والا، وہ جو پہلی ساری کتب گزر چکی، پہلے انبیاء، پہلی اقوام گزر چکی، سب کی تصدیق کرنے والا۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں من جعلہ امامہ الی الجنہ، جس شخص نے اس قرآن کو مقدم رکھا اپنے ہر معاملے میں، کہا الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جس شخص نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، کہا ساقہ الی النار، یہی قرآن اس کو کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کی آگ میں گرا دے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا قرآن کریم کا سمجھنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم اور ضروری ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت میں چند ایک مزید احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فضل العالم احب الی من فضل العبادہ، کہا میرے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے نزدیک ایک عالم، وہ جو قرآن کریم کو سمجھنے والا، اس کا علم رکھنے والا، اس کی زیادہ فضیلت ہے فضل العبادہ، عبادت سے بھی زیادہ۔ ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، مسلسل عبادت کر رہا ہے، کہا اس سے زیادہ میرے نزدیک اس کی فضیلت ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے جب قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فضل العالم علی العابد، تمہارے علم رکھنے والے، وہ جو قرآن کریم کا علم رکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے بندے پر وہ اسی طرح ہے جیسے 14ویں کے رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص عبادت کر رہا ہے مسلسل، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ نفلی عبادت کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ
اس کے علاوہ سنن، بہت ساری سنن کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بہت زیادہ عبادت کرنے والے پر وہ جو قرآن کو سمجھنے والا ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے، اور وہ ایسے ہی جیسے 14ویں کی رات میں چاند چمک رہا ہے اس کے مقابلے میں ستارے وہ مان پڑ جاتے ہیں، کہا اسی طرح وہ بندہ جو قرآن کو سیکھنے والا۔ اور معجم الکبیر کی ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد، ایک عبادت کرنے والے پر ایک عالم کی فضیلت کفضلی علی ادناکم، کہا وہ ایسے ہی ہے جیسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے۔ یہ بہت بڑی بات، ایک ادنا شخص پر، ایک اگر کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا بھی عالم تو موجود ہے، پھر بھی اس کی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی درجے نیچے ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، ایک فاجر اور فاسق کے اوپر نہیں، ایک عبادت کرنے والے بندے کے اوپر ایک عالم کی فضیلت اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے۔ تو اس قدر زیادہ فضائل کا متحمل قرآن، ہم اس کو سمجھنے سے کیوں انکاری ہیں؟ ہم کیوں کہہ دیتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا؟ یہ علماء کا کام ہے، کیوں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، کیا کوئی ہے اس کو سیکھنے والا؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی عالم کو مولوی ہے اس کو سیکھنے والا، اللہ نے کہا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی اس پر تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، اس کو سیکھنے والا ہے کوئی؟ اور یہ سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ جس قدر قرآن کو سیکھ سکتا ہے وہ سیکھے۔ اس کی عمر 60 سال ہے، اس کی عمر 70 سال ہے، اس کی عمر 80 سال ہو چکی، وہ قرآن کو سیکھے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان لوگوں کی فضیلت میں 4 بڑے بڑے انعامات اللہ کے نبی نے ذکر کیے۔ کہا جب بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، ایسی مجلس جس میں کتاب اللہ کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو آپس میں وہ سیکھ رہے ہیں، کہا ان پر اللہ تعالیٰ 4 انعامات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون، اطمینان، برکتیں اللہ تعالیٰ ان پر نازل کر دیتے ہیں، پریشانیاں ان کی دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کہا چوتھا انعام جو سب سے بڑا انعام، کہا اللہ تعالیٰ ان میں جو اللہ کے پاس موجود ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ جو فرشتے ہیں نا، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے قریب ہیں، اللہ ان لوگوں میں ذکر کر، ان فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے، شاید آپ نے پہلے بھی یہ حدیث سنی ہو، شاید میں سنا چکا ہوں کچھ ایام پہلے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کی فضیلت بیان کی ایک دوسری حدیث میں، پھر کہا کہ فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اس مجلس کے لوگوں کے بارے میں اللہ کو بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ وہ قرآن کو سیکھنے نہیں آیا تھا، اس کو پڑھنے نہیں آیا تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا، انتظار میں پیچھے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مجلس سے کوئی شخص بھی بدبخت نہیں جائے گا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کریں گے یہاں بیٹھ کر، یہ چیز، یہ حجت ان کی ختم ہوگی۔ یہاں پر صرف قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی مجلس میں بیٹھنا ہی کہا مغفرت اور بخشش کا باعث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہم، اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ کہا ہم اہل القرآن و خاصۃ، وہ جو اہل القرآن ہے، قرآن والے اور خاص قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے والے، کہا یہ لوگوں میں اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے سب سے قریب۔ جیسے
سارے کے سارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے بلاک میں، ہمارے شہر میں ہمارے گھر والے ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، ہم سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں ان کی. کہا اسی طرح یہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ سب سے زیادہ ان کی فکر کرنے والا ہے. ہم اہل القرآن، جو وہ قرآن والے، جو قرآن والے ہیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو تمہاری لمبی چوڑی کوششیں نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا اخلاص چاہیے، تمہارے روٹین سے کام چاہیے. تم ہر نماز کے ساتھ ایک حرف کو سیکھ لو، ایک لفظ کو سیکھ لو. قل کہہ دیجئے، یہ میں نے سیکھا فجر کے وقت. قل کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ میں نے ظہر کے وقت سیکھ لیا. احد وہ ایک ہے. ایک آیت کو میں نے 3 نمازوں میں سیکھا، میں 5 نمازوں میں یہ سیکھ لوں قل هو اللہ احد. یہ روٹین میری روزانہ کی ہو، میں روزانہ کا ایک لفظ سیکھ لوں. کہا احب الاعمال اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سارے اعمال میں سب سے زیادہ عظیم عمل یہ. قرآن کو سیکھنے کی بات ہوئی، یہ نہیں کہا کہ پورے قرآن کو سیکھ کر ہی اللہ کے سامنے آنا ہے. آپ سیکھنا شروع کر دیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک آیت پر، تب بھی انشاءاللہ وہی فضیلت ہے. زندگی ختم ہوتی ہے پورے قرآن کے بعد، تب بھی وہی فضیلت ہے. اللہ کو آپ کا اخلاص چاہیے، اللہ کو لمبی چوڑی کوششیں نہیں چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی نے یہ کہا، یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اللہ کے نبی قرآن کریم کو کس قدر سمجھ کر پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھے، کہنے لگے اللہ کے نبی قد شبت، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَعَمَّا يَتَسَاءَلُونَ. ابو بکر مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، ابو بکر مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، ابو بکر سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا، سورہ اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. کہ ان صورتوں میں جو قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، جو منظر جہنم کے بیان ہوئے ہیں، ابو بکر ان کو پڑھ پڑھ کر میں بوڑھا ہو چکا ہوں. میرے سفید بال آنے کا سبب اور وجہ وہ یہی ہے. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، دوسری طرف ہمارا طرز عمل. قرآن کریم کو باقاعدہ کھول کر بیٹھنا، اس کو سمجھنا. یہ تو درکنار کتنے لوگ ہیں جو نماز کو شروع کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کو ترجمہ آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اس کو کس کس نے سمجھا، کس کس نے اس کو سیکھا، ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا. حالانکہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ گفتگو. ہم رب کے ساتھ گفتگو کرنے آئے ہیں، اور جو گفتگو ہم نے کرنی ہے ہمیں خود نہیں پتا ہم نے کیا گفتگو کرنی ہے. اور جب اس طرح سے ہم آئیں گے تو ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہوگی پھر؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ ایسے لوگ جو نماز کے ترجمے کو نہیں سمجھتے، جن کو پتہ ہی نہیں وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے سیکھو پھر نماز کے لیے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اسلام کے آغاز میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا، کچھ لوگ شراب پیا کرتے تھے، پھر وہ مسجدوں میں آ جاتے نمازیں پڑھنے بھی، اور وہ دائیں بائیں الٹ سیدھ نماز پڑھتے، اپنی مختلف باتیں کرتے. تو قرآن کریم نے کہا کہ جب تک تم نشے کی حالت میں ہونا تب تک نماز کے قریب نہیں آنا. اور وجہ کیا بیان کی؟ وجہ بیان کی حتی تعلموا ما تقولون. اس وقت نماز کے لیے آنا ہے جب تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو. تمہیں پتہ ہے نا تم کیا کہہ رہے ہو، جب تمہیں پتہ لگ جائے نا کیا کہہ رہے ہو، تب آ کر نماز میں کھڑے ہو جانا، تب اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا ہر اس بندے کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت نہیں بھی کرتے. ہر بندے کو اللہ دنیا دے دیتے. ولا یعطی الدین الا لمن یحب، اور دین اللہ اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے نا، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو قرآن کریم کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں.
اگر میں قرآن کے لیے نہیں اٹھتا، میں اس کو سمجھنے کے لیے نہیں اٹھتا، میں محمد رسول اللہ کے فرامین پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا، علم کی طرف میرا قدم بڑھتا ہی نہیں ہے، تو ذرا سوچیں اللہ کے نبی کی بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی، پھر اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہی نہیں۔ آپ اٹھیں، کوشش کریں، محمد رسول اللہ کے فرامین کو پڑھیں، قرآن کو سیکھنا شروع کریں، آج سے ہی سیکھنا شروع کریں، تاکہ اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ عطا کرے۔ اور ایسا شخص جو قرآن سے دور جاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ قطعاً ایسے شخص کو اپنے مقرب نہیں بناتے، کیونکہ وہ قرآن کو سیکھ ہی نہیں رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ نماز ادا کر رہا ہے تو نماز میں اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہیں، نہیں پتہ اس کو۔ ایک رٹی رٹائی نماز ہے، حالانکہ یہ تو کوئی عام بندہ بھی کر لے گا نا، ایک عادت سے مجبور کو بندہ بھی یہ کر سکتا ہے، لیکن دین اسلام وہ ہے جس کو سیکھا جائے، جس کو سمجھا جائے۔ صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا اور عادتاً کچھ کام کر لینا یہ انسان کو جنتی نہیں بناتا، بلکہ کوشش کرنا، محنت کرنا، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے راحت اور اس کے سکون کے لیے یہاں پر کوشش اور تگ و دو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ سمجھیں کہ میں 5 نمازیں پڑھ لوں اور میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو چکا ہوں، میں تھوڑا سا اچھے انداز سے لوگوں سے بول لوں بس حق ادا کر دیا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر میں موجود آپ کے بچے وہ قرآن سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ خود نہیں سیکھیں گے تو ان بچوں کی ذمہ داری پھر کون اٹھائے گا؟ وہ جو عورت بیوی کی صورت میں آپ کے گھر میں موجود ہے اس کی تربیت کون کرے گا؟ وہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سربراہ ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے، چلتا ہے علم کی طرف، اللہ کے نبی نے اس میں یہ نہیں کہا کہ بندہ سارے کا سارا علم سمیٹ لیتا ہے، نہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کے راستے پر چلتا ہے، علم کو تلاش کر رہا ہے، اس کی تگ و دو میں لگ گیا، وہ ملا یا نہیں ملا یہ اگلی بات ہے، کہا جو تگ و دو میں لگ گیا، اس کے راستے پر نکل گیا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ نے جنت کے راستے ہموار کر دیے اس بندے کے لیے، یہ جنت کے راستے پر نکل چکا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ فضیلت کا حامل بھی ہے اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری بھی ہے، اس لیے اس کو ترک نہ کیا جائے۔ اس چیز کا عہد کریں، ہم دین اسلام کو مکمل سیکھیں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے انشاءاللہ، روزانہ کی بنیاد پر 1 لفظ 2 لفظ اس کو سمجھیں گے، اور یہی چیز ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک سوال ہے، محرم کے مہینے میں دیگیں پکانا یا سبیل لگانا یا پانی پلانا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ اللہ کے نام پر کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی نہ کیا جائے۔ وہ کسی کو پانی پلانا ہو، کسی کو کھانا کھلانا ہو، جب وہ اللہ کے نام پر ہے تو وہ درست ہے، وہ آپ کسی بھی وقت کسی کو بھی کچھ بھی کھلا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسی جگہوں سے، ایسے اوقات سے جس میں اللہ کی خاص نافرمانی کی جا رہی ہے،
آپ ان چیزوں پر اللہ کی وہ فرما برداری والے کاموں سے بھی بچیں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اللہ کے نبی میں نے ایک نظر مانی ہے, میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں, فلاں جگہ پر قربانی کرنے کی نظر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں پر تم نے نظر مانی ہے اس جگہ پر کوئی قبر موجود ہے؟ اللہ کے نبی نہیں, قبر تو موجود نہیں ہے. کہا وہاں پر کوئی درخت ہے جس سے لوگ کو منتیں مانگتے ہیں اپنی؟ نہیں, اللہ کے نبی کوئی درخت نہیں. کہا کسی دور میں وہ جگہ لوگوں کے لیے کوئی برکت کا باعث رہی ہو؟ کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں جڑا. اللہ کے نبی کہا پھر اپنی نظر کو پورا کر. یعنی اگر وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو کہتے کہ نظر کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو. چونکہ ان ایام میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر مختلف الگ الگ لوگوں کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, اس لیے ان ایام میں اس لحاظ سے کہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو بچنا لازم اور ضروری ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا, کیونکہ وہ خاص جو آگ کے پجاری ہیں وہ ان کپڑوں کو پہنتے ہیں, وہ ان کی خاص نشانی ہے. تو پہلی چیز اللہ کے نام پر جو بھی ہے جس وقت آپ کھلانا چاہتے ہیں کھلائیں, لیکن وہ اوقات جن اوقات میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پر لوگ کھلا پلا رہے ہیں ان اوقات میں آپ ان میں شامل نہیں ہوں گے. آپ صبر کر لیں, محرم سے پہلے کھلائیں, محرم کے بعد کھلائیں. اور اگر آپ محرم میں ہی کھلا رہے ہیں, محرم میں ہی پانی پلا رہے ہیں, تو محرم میں ہی کیوں؟ یقیناً کچھ نہ کچھ عقیدہ جڑا ہے, اسی لیے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ محرم میں قطعاً یہ درست نہیں ہے کہ آپ ان ایام کے اندر لوگوں کو کھانے کھلاتے پھریں, لوگوں کو پانی پلاتے پھریں, یہ درست نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے بھی پلا رہے ہیں تو کم از کم مشابہت ان لوگوں کے ساتھ جو غیر اللہ کے لیے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے, بچنا لازم اور ضروری ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ 29 جون سوموار, یہ جو سوموار 2 دن بعد آ رہا ہے, اس سوموار سے ہم ایک کورس اپنی مسجد میں شروع کر رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد کلاس کا دورانیہ ہوگا صرف 20 منٹ, قرآن فہمی. ایسا کورس جس میں باقاعدہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے, بلکہ قرآن کا ترجمہ کرنا سکھا دیں گے آپ کو. اور یہ انشاءاللہ اتنا شاندار طریقہ ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص اگر آ کر صرف بیٹھے, وہ اس پر ورک نہ کرے, اس پر کوشش نہ کرے, اور جب یہ 6 ماہ کا کورس مکمل ہوگا تب بھی انشاءاللہ 50% سے زیادہ قرآن کریم کا ترجمہ اس کو آتا ہوگا انشاءاللہ. صرف اور صرف 20 منٹ ہفتے میں 5 دن, سوموار سے جمعہ, ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی, سوموار سے جمعہ عشاء کی نماز یہاں پر پڑھیں, اس کے بعد سنن ادا کریں, وطر ادا کریں, اس کے بعد صرف 20 منٹ کی کلاس ہوگی. اور یہ کلاس روایتی انداز سے ذرا ہٹ کر اس پر ہم نے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ LCD کا اہتمام کیا ہے اس کے لیے, اور باقاعدہ یعنی جو طریقہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی ہمارے لیے پیدا کر سکتا ہے ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص وہ اس میں لازماً شرکت کرے. جیسے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی نا کہ فرشتے اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا, اللہ کہتے ہیں کوئی بھی بدبخت نہیں جائے گا, میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو آپ میں سے ہر شخص کوشش کرے اپنی مصروفیات کو ترک کر. 20 منٹ, صرف 20 منٹ آپ ذرا غور و فکر کریں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور 24 گھنٹے میں اگر 20 منٹ آپ قرآن کے لیے نکال رہے ہیں تو گھنٹے میں 1 منٹ بھی نہیں بنتا. 59 منٹ آپ کے کاموں کے لیے, دیگر کاموں کے لیے, 1 گھنٹے میں 1 منٹ اللہ کو دے دیں, قرآن کریم کو دے دیں. انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بھی ہوگا. جیسے وہ حدیث ہم نے سنی جس میں 4 فضیلتیں, سب سے پہلی سکون, اطمینان, برکتیں ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہیں, اللہ کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں. جب اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا تو کوئی پریشانی نہیں, دنیاوی ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان کے پروٹوکول میں فرشتے اترتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے مقرب فرشتے جو عرش کے قریب ہیں, اللہ ان میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اس لیے 29 جون بروز سوموار انشاءاللہ آپ سارے کے سارے عشاء کی نماز یہاں پر ادا کریں گے, اور یہ روٹین سے انشاءاللہ روزانہ آپ آئیں گے, اور 20 منٹ کی صرف کلاس ہوگی, اور اس میں ہم یہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ شوق پیدا کر دے کہ وہ دین اسلام کو سیکھے، قرآن کریم کو حاصل کرے، اور کم از کم قرآن کریم کا وہ علم جو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے احکامات کی صورت میں، ان کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔